تو اس وقت گورنمنٹ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہر فرقہ یا ہر جماعت اپنا جو ایک اس کا تشخص ہے، اس کا جو اسپیشل عقائد کے اعتبار سے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت پھر جو مرزا صاحب تھے انہوں نے اپنی جماعت کا نام فرقہ احمدیہ رکھا اور باقاعدہ اشتہار دیا اور بتایا کہ پھر آج کے بعد سے اس جماعت کو فرقہ احمدیہ کے نام سے پکارا جائے۔ اب دیکھیں نام کے اوپر آپ غور کریں کہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں۔ نام رکھے جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نام وہاں پر رکھے جاتے ہیں جہاں پر ایک ہی جنس کے مختلف وجود ہوں۔ اب مثال کے طور پہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، اور یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بابر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے انسان ہیں۔ تو جنس ہماری ایک ہے لیکن وجود ڈیفرنٹ ہیں، وجود مختلف ہیں۔ تو آپس میں فرق کرنے کے لیے یا پہچان کے لیے نام رکھے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں بابر بھائی سے پوچھوں کہ یار بابر بھائی آپ کون ہو، تو آپ بابر بھائی بولیں جی میں انسان ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہو، تو آپ بولو یار میں انسان ہوں، تو پہچان نہیں ہوگی۔ بھائی انسان تو ہو لیکن انسانوں کے اندر پھر آگے اختلاف ہے نا، فرق ہے۔ تو فرق کو پہچاننے کے لیے نام رکھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کے اندر نا اب مختلف عقائد کے لوگ جنم لے چکے ہیں، جماعتیں بن چکی ہیں، گروہ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی گروہ کے اندر 20 کروڑ ہیں، کسی گروہ کے اندر 20 لاکھ ہیں، کسی مختلف عقائد کے لوگ ہیں۔ ایک گروپ آف پیپل یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے۔ ایک عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ وہ وحدت الوجود۔ اس طرح کے نا اب اختلافات کی ٹولیاں بن چکی ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنا ایک کہہ لیں کہ اپنے گروپ کا نام رکھ لیا، لیکن ہول سول ان کا مذہب جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ ایسے ہی ہمارا باقی دیگر جو مسلمان ہیں نا ان سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے عقائد کے اوپر۔ جس طرح میں نے آپ کو یہ معراج کا اور واقعہ اسراء اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، تو ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ آیت خاتم النبیین کے اوپر بھی اختلاف ہے اور جہاد کے مسئلے کے اوپر بھی اختلاف ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے، ان سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے ایک اپنے آپ کو ایک آئیڈینٹی دی ہے، ایک نام دی ہے بس۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان سے کوئی مذہبی طور پہ جدا ہیں۔ وہ ان کے آپس میں بھی الگ الگ نام ہے۔ دیوبندیوں کا نام الگ ہے، بریلویوں کا الگ ہے، اہل حدیثیوں کا الگ ہے، اہل تشیع حضرات کا الگ ہے۔ پھر اہل تشیع حضرات کے اندر بھی مختلف فرقے ہیں، زیدیہ تو امامیہ تو نصیریہ۔ تو ان سب نے اپنے اپنے عقائد کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ایک نام رکھا ہوا ہے اپنا، بس یہ بات ہے کہ وہ نام سے پہچانے جائیں ہم۔ اب مثال کے طور پہ میں جاپان جاتا ہوں۔ جاپان کے ایئرپورٹ کے اوپر جناب انہوں نے قانون بنایا ہوا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ٹیررسٹ ہیں، یہ بم دھماکے کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو مارتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو جاپان کے اندر انٹر ہو تو اس کی جناب فل اسکریننگ ہونی چاہیے۔ لیکن جب میں اس کو بتاؤں گا نا یار میں احمدی مسلمان ہوں، اس کو پتہ لگ جائے گا یار یہ جو احمدی مسلمان ہیں نا یہ لوگ بم دھماکے نہیں کرتے۔ تو ہماری ایک آئیڈینٹی بن چکی ہے۔